جناب ناظم الدین غوری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند زہرا آباد، میں انتہائی مؤدبانہ انداز میں صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے بہترین کلمات جو ہے پیش کریں۔ جناب محمد ناظم الدین غوری صاحب۔ قرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جناب محترم محمد آصف صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ثنا گروپ آف اسکول، اور جناب محترم سیف الدین غوری صاحب، جناب محترم شفیع الدین ایڈوکیٹ صاحب، اور قابل احترام اولیاء طلبہ، شاہین صفت بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام لوگوں کو ایک بہترین ایک اسلامک کلچر پروگرام رکھنے، اس کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں دل کی گہرائیوں سے آصف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیز طلباء، میں نے جو قرآن کی آیت سورہ الگ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اقرا یعنی پڑھو۔ پڑھنے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پڑھو؟ پڑھو کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی وسیع ہے، یہ محدود دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک وسیع دائرہ ہے، یعنی خالق کے علم کو پڑھو، خالق کی کائنات کو پڑھو، خالق کے ہر بیل بوٹے کو پڑھو، خالق کی ہر شے کو پڑھو، خالق کی زمین کو پڑھو، خالق کی زمین کے اندر بے حد و حساب مخلوقات کو پڑھو، اور اس کی زمین کے اوپر بے حد و حساب مخلوقات کو پڑھو، سمندر کو پڑھو، سمندر کے اندر اور اس کے اوپر اس کی ہر مخلوق کو پڑھو، ستاروں کو پڑھو، تاروں کو پڑھو۔ یہ یعنی کہ پڑھنے کا جو تصور ہے محدود نہیں بلکہ اس کا بہت ہی وسیع تصور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنا وسیع تصور ہے سورہ صف کے اندر فرماتے ہیں، اس کائنات میں تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور تمام درخت کو قلم بنا دیا جائے، اللہ کی باتیں اور اس کے علم کو لکھیں، تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں اور اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سورہ کہف کے اندر وہ بات آئی ہے کہ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں جاتے ہیں تو ایک پرندہ ایک بوند پانی اپنی چونچ میں لیتا ہے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اور اس کائنات کے انسانوں کا جتنا علم ہے وہ صرف بوند کی مانند ہے، اللہ کا علم پورا سمندر ہے، تو علم اتنا وسیع ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھو نہیں کہا بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھو، اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے پڑھو، اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہوئے پڑھو، اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ پڑھو، بالفاظ دیگر بسم اللہ کہہ کر پڑھیے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے عزیز طلباء، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ
میں آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ پڑھنے کے دو مراحل ہیں۔ پڑھنے کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا، اور پڑھنے کا دوسرا مرحلہ جو ہے کائنات کے رازوں کو جاننا اور نیا علم بنانا، معلومات، نئی معلومات کو جمع کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، مشاہدات کرنا، آبزرویشن کرنا، یہ کائنات، یہ علم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے قومیں جو ہے حکومتیں کرتی ہے، اور حکومتیں اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتی ہے، اور جو لوگ علم کو صرف سیکھنے اور سکھانے تک محدود رکھتے ہیں وہ محکوم رکھتے ہیں، مغلوب رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں ایک آیت کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ امت محمدیہ کے ایک طالب علم کو یہ 4 باتیں اپنے اسٹڈی روم کے ٹیبل کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، جو صلاحیتیں تم کو دی ہے، ان صلاحیتوں کو، نعمتوں کو اس طرح استعمال کیجیے کہ کل قیامت کے دن اچھا سے اچھا گھر بن جائے۔ پھر اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ یہ دنیا آج چیلنج کر رہی ہے کہ ریسرچ میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے، ہر کمپٹیشن میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے، تو آپ دنیا سے اس کو حصہ فراموش نہ کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا ٹکڑا یہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر احسان کیا ہے، اچھی صحت دے کر احسان کیا ہے، اچھے اسکول میں پڑھنے کا موقع دے کر احسان کیا ہے، اچھی صحت دے کر احسان کیا ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا پر احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قارون کا واقعہ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت بڑی دولت دی تھی، اس کی اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کے کنجیوں کو ایک بہت بڑی جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو اس کی دولت انسانیت کے کسی فائدے کے لیے کام نہیں آئی، بلکہ اس کی دولت اس کے تکبر کے لیے، اس کے غرور کے لیے کام میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کی موت دے کر زمین کے اندر اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا۔ تو وہ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر قرآن کا جو چوتھا ٹکڑا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جو صلاحیتیں، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فساد کن کے ذریعے سے ہے؟ انتہائی درجے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے ذریعے سے فساد ہے۔ انتہائی درجے کے IAS IPS بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر یہ دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجیے، دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کیجیے، اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ نعمتوں کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیے، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک بار میں دل کی گہرائیوں سے آصف صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے اللہ کے دین کے غلبے، اس کے کلمے کی سربلندی، اسلام کی اشاعت کا کام ان سے لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔